السلام علیکم دوستوں، سید مظہر اسلام آباد سے ایک خوبصورت سبجیکٹ پر آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اس کا عنوان ہے فطرت۔ ایک بزرگ کو ہر صبح دریا کنارے جا کر عبادت کرنے کی عادت تھی۔ مطلب وہ صبح کے وقت دریا کے کنارے پہ جاتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ایک صبح اپنی عبادت سے فارغ ہو کر انہوں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک بچھو، جسے اسکارپین کہتے ہیں، پانی کے رحم و کرم پر دریا میں ڈبکیاں کھاتا ہوا جا رہا ہے۔ بزرگ نے بے اختیار آگے کو جھک کر بچھو کو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ اسے اس بے رحم موت سے بچایا جا سکے۔ بچھو تو آخر بچھو ٹھہرا۔ جیسے ہی بزرگ کا ہاتھ بچھو سے ٹچ ہوا، اس نے ہاتھ پر ڈنک مار دیا۔ بیچارے وہ تکلیف کی شدت سے بزرگ نے تھوڑی دیر کے لیے تو ہاتھ کھینچ لیا، لیکن پھر آگے جھکے تاکہ اسے پکڑ کر باہر نکال لیں اور اس کی جان بچائیں۔ بچھو نے اس بار بہت زور سے اپنا ڈنک بزرگ کے ہاتھ پر اس طرح گاڑا کہ ان کا ہاتھ فوراً ہی سوج گیا اور تکلیف سے بیچارے کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اچھا، یہ سب ہوتے ہوئے ایک راہگیر جو یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا غصے سے بولا، بڑے میاں پاگل ہو گئے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اس زہریلے بچھو کے کاٹنے سے تمہاری موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟ یار، اس ناشکرے بدذات بد شکل بچھو کو بچانے کی کوشش صرف کوئی پاگل یا بیوقوفی کر سکتا ہے۔ بزرگ نے مڑ کر اس اجنبی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت ہی اطمینان سے کہا، بچھو کی فطرت ہی ڈنگ مارنے کی ہے، لیکن اس کی اس عادت کی وجہ سے کیا میں اپنی فطرت بدل دوں جو دوسروں کو مصیبت میں گرفتار دیکھ کر مجھے مدد کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے ہماری دنیا ایسی ہی دو قسم کے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک وہ جو موقع بے موقع ڈنک مارنے سے نہیں چوکتے، اور دوسرے وہ جو کسی ذاتی مفاد یا نفع و نقصان کے سوچ کے بغیر خلق خدا کی بھلائی اور مدد کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں۔ بچھو کی فطرت والے لوگوں کو دیکھیں تو دنیا اس کی زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی فطرت سے مجبور نفرت کا زہر ہر طرف انڈھیلتے رہتے ہیں۔ اس نفرت کی کئی شکلیں ہیں۔ وہ جو آپ کا حق مارتے ہیں، آپ کو آپ کی محنت کا پورا صلہ نہیں دیتے ہیں، آپ کے خون پسینے کی محنت کو ہڑپ کرنا اپنا پیدائشی حق تصور کرتے ہیں۔ ان سب باتوں کے لیے زندگی کے کئی میدان ہیں، جیسے تجارت پیشہ لوگ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے ہوس میں، مذہب کے ٹھیکیدار اپنی دکان چمکانے کے لیے، تعلیمی میدان میں محض ذاتی فائدے اور اپنی حیثیت مضبوط کرنے کے لیے، اور سیاسی زندگی میں کرسی اور صرف کرسی کے حصول کے یا اسے قائم رکھنے کے لیے۔ یہ سارے بچھو دن رات دوسروں کو ڈنگ مارتے اور اپنی اپنی نفرت کا زہر انڈھیلتے رہتے ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، وہ زندگی جو اب ہمارا مقدر بنا دی گئی ہے۔ کسی دن کوئی لمحہ نہیں جاتا جب کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی المناک واقعے کی خبر نہ آ جائے۔ ابھی ایک سانحہ سے ذہن پوری طرح سنبھلا نہیں ہوتا ہے کہ دوسری بڑی خبر آ جاتی ہے۔ پہلے یہ صورت صرف حالت جنگ میں ہوا کرتی تھی، اب تو ہر گھڑی ہر پل ہی سانس روک کر رکھنا پڑتا ہے۔ کون جانے کب کہاں سے موت کی کالی آندھی، کبھی خود کش دھماکے کی صورت میں، کبھی ریموٹ کنٹرول بم کی شکل میں، اور کبھی ٹارگٹ کلنگ میں گولیوں کی بوچھاڑ یا کسی ٹریفک حادثے کی صورت اختیار کر لے۔ بس وہ لمحہ غنیمت ہے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی ہم تو سانس لے رہے ہیں، یعنی ابھی ہماری باری نہیں آئی، لیکن کوئی بھروسہ نہیں، کون جانے کب اگلا نشانہ ہم ہی بن جائیں۔ اس لیے کہ بچھو تو سوچے سمجھے بغیر ہی ڈنک مارتے ہیں نا بھائی۔ لیکن ایک بات شکر کے لائق ہے کہ ڈنک مارنے والوں کے ساتھ ساتھ
بچانے والوں کی بھی کمی نہیں۔ میں بچانے والے ان کو کہتا ہوں جو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، زندہ رہنے کی جدوجہد کرنے اور برے سے برے حالات میں بھی اپنا حوصلہ قائم رکھنے والے ہی دراصل وہ بڑے لوگ ہیں جو زندگی کو زندہ رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ میں بھی مایوس نہیں ہوں، میں بھی ایک پیغام ان سب بچھوؤں کو دینا چاہتا ہوں کہ کر لو جو تم کو کرنا ہے۔ موت تو برحق ہے اور وہ جسے اور جس وقت آنی ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کی ساری احتیاطیں اور تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں، پھر کیوں نہ زندگی کو یوں گزارا جائے کہ آپ کی زندگیوں میں زہر انڈھیلنے والے بھی شرمندہ ہو جائیں۔ اس بزرگ کی کہانی سے میں نے تو بھائی یہی سبق سیکھا ہے۔ بہت شکریہ میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔